یہاں ایک بات یہ بھی چلتی ہے کہ کیا صحیح بخاری میں ایسے راویوں سے روایت ہے جن کو اختلاط کا عارضہ پیش آ گیا تھا؟ یہ ایک بحث ہے۔ مناسب سمجھتا ہوں کہ یہی بات کر دی جائے کل کی بجائے۔ کل جو موضوع صحیح بخاری کے بارے میں ہوگا انشاءاللہ العزیز، اس کی بجائے آج ہی یہ بات سامنے آ جائے راویوں کے ضمن میں، حفظ اور ضبط کے تناظر میں، کہ کیا صحیح بخاری میں ایسے راویوں سے روایت ہے جنہیں اختلاط کا عارضہ ہوا تھا، اور وہ روایات بالخصوص جو انہوں نے اختلاط کے بعد بیان کی ہیں، اس بارے میں اختلاف۔ علامہ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ یہ تو کہتے ہیں کہ صحیح بخاری میں جتنے راوی ہیں جن پر یہ الزام ہے، ان کی وہ روایات ہیں جو انہوں نے اختلاط سے پہلے روایت کی، جو انہوں نے اختلاط سے پہلے روایت کی ہیں۔ ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ بھی اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بات کہتے ہیں، بلکہ نقط میں حافظ ابن حجر نے بھی یہی بات کہہ دی ہے، لیکن امر واقعہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ جس طرح کہ خود حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مقدمہ فتح الباری میں حدیث الساری میں اس کی وضاحت کی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ بعض راوی صحیح بخاری میں موجود ہیں کہ جنوں کی روایات اس دور کی ہیں جس وقت ان پر اختلاط کا دور آ چکا تھا۔ اختلاط کے زمانے میں بھی ان کی روایات موجود ہیں۔ مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں ابن ابی عدی ہیں، یا محمد بن عبداللہ انصاری ہیں، یا رہ بن عبادہ ہیں، تو ان کی روایات بخاری مسلم میں موجود ہیں، اور وہ کب ہیں؟ جب عارضہ اختلاط کا ہو چکا تھا۔ محمد بن عبداللہ انصاری، رہ بن عبادہ اور ابن ابی عدی۔ لیکن حافظ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمہم اللہ یہ ان حضرات کی اس دور میں بیان کی ہوئی روایات کا انتخاب اور چناؤ کرتے ہیں۔ انتخاب جس بولتے ہیں لفظ، منتخب کرتے ہیں، چناؤ کرتے ہیں۔ چناؤ کا کیا مطلب؟ کہ وہ روایات جس کے شواہد اور جس کے مطابعات موجود ہیں، جس کے مطابعات اور شواہد موجود ہیں، اس راوی جو مختلط ہو چکا ہے اس کی روایت صحیح بخاری اور مسلم میں لے آتے ہیں۔ کیونکہ راوی مختلط ہو تو اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے، لیکن جب مختلط راوی، اختلاط شدہ راوی، اس کا معید اور ہو، اس کی مطابقت کوئی اور ہو، یا اس کا کوئی شاہد اور ہو، یعنی کوئی اور راوی کسی اور صحابی سے وہ روایت موجود ہو، تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں اس نے گڑبڑ نہیں ہوئی، دوسرے صحابی بھی، دوسرے راوی بھی اس کو بیان کرتے ہیں۔ یعنی مطابقت کی صورت میں بھی اور شواہد کی صورت میں بھی اس مختلط راوی کی روایت کی تائید ہو جاتی ہے، اور وہ جو شبہ تھا کہ اس میں کہیں اس سے گڑبڑ نہ ہوئی ہو، اس شبہ کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ تو حافظ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اختلاط ہوا ہے صحیح بخاری اور مسلم کے راویوں سے، اور اختلاط کے بعد بھی ان سے روایت ہے، ایسے راوی موجود ہیں، لیکن امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا ہے؟ ان کی روایات کا انتخاب کیا ہے۔ کل بعد میں بحوالہ دوں گا انشاءاللہ، لیکن ایک بات یہ سمجھ لیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سوال کرتے ہیں۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ آپ محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی روایت کیوں نہیں لیتے؟ آپ نے کبھی روایت محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی نہیں لی؟ وہ سوء حفظ کا ان کو عارضہ ہے، صدوق تو ہے نا، صدوق ہیں لیکن صحیح الحفظ ہیں، کئی راوی ہیں جو صاحب وہم ہیں، عام ان سے روایت لے لیتے ہیں، لیکن محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے آپ نے کبھی روایت نہیں لی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جواب میں یہ بات فرمائی کہ میں محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ کی روایات جتنی ہیں
ان میں اس کی صحیح اور ضعیف روایات کا امتیاز نہیں کر سکا۔ اب دیکھیے یہ کتنی گہری بات ہے کہ میں محمد ابن ابی لیلہ دو ہیں، جب روایت عن ابن ابی لیلہ تو یہ فرق کرنا پڑے گا کہ یہ کون سا ابن ابی لیلہ ہے، یہ ابن ابی لیلہ عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہے یا ابن ابی لیلہ محمد بن عبد الرحمن ابی لیلہ ہے، یعنی پوتا ہے یا باپ ہے۔ یہ طبقے پر آ کے پتہ چلے گا کہ یہ کس طبقے میں آ کے راوی عن ابن ابی لیلہ کہہ رہا ہے۔ بات سمجھے نا، ایسا ہوتا ہے اور کتابوں میں نے پڑھا ہے، میں اسی لیے خبردار کر رہا ہوں۔ بعض حضرات نے کتابیں لکھی ہیں اور وہ عبد الرحمن کو محمد سمجھ رہے ہیں اور محمد کو عبد الرحمن سمجھ رہے ہیں، یعنی یہ گڑبڑ بھی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ کس طبقے کا یہ راوی ہے، اور عن ابن ابی لیلہ سے مراد یہاں محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ ہے یا یہاں اس کے باپ عبد الرحمن بن ابی لیلہ مراد ہے۔ تو یہاں سوال تھا محمد بن عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے، عبد الرحمن بن ابی لیلہ سے کا ہے اور وہ تابعی ہے، لیکن پوتا وہ کمزور ہے، اس کا حفظ ضبط اس طرح نہیں ہے۔ یہ اللہ کی دین ہے، باپ کو اللہ نے بڑا اعلیٰ مرتبہ دیا اور بیٹے کو وہ مقام اور وہ مرتبہ اللہ نے عطا نہیں فرمایا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس کے جواب میں، یہ سنن ترمذی میں بھی ہے اور ان کی علل الکبیر میں بھی ہے، دونوں کتابوں میں یہ بات موجود ہے کہ امام صاحب نے فرمایا کہ میں ابن ابی لیلہ کی جو صحیح روایات ہے اس کی ضعیف روایات سے ان کا امتیاز نہیں کر سکا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسے روات جن پر کلام ہے سوء حفظ کا، اس پر کیا ہے اعتراض ہے، اور ان کی روایات میں انہوں نے انتقال نہیں کیا، چناؤ نہیں کیا، انتخاب نہیں کیا کہ کون سی صحیح ہے اور کون سی ضعیف ہے۔ ایسے راوی کی روایت امام بخاری نہیں لیتے۔ جب یہ پوزیشن ہے تو جو مختلط راوی ہو اس کی روایت کس طرح لے گئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اس سے بھی آگے بات ہے کہ امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے بھی صحیح کتاب لکھی ہے، صحیح حدیث انہوں نے بھی جمع کی ہے، اور انہوں نے بھی اپنے مقدمے میں صحیح الاحسان کے مقدمے میں اس بات کی وضاحت کی ہے کہ میں کسی مختلط سے روایت نہیں لوں گا، جس طرح انہوں نے کہا ہے کہ میں کسی مدلس سے روایت نہیں لوں گا، ہاں وہی روایت لوں گا جس کی میرے ہاں سماع ثابت ہوگا، اگرچہ بعد میں اس کو معنن ہی ذکر کیوں نہ کر دوں، اور اسی طرح اسی راوی سے میں روایت لوں گا مختلط سے جس کے بارے میں مجھے معلوم ہوگا کہ اس کی روایت یہ قبل از اختلاط ہے، اختلاط کے بعد اس کی روایت یہ نہیں ہے۔ ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے جو اتنا اہتمام کیا ہے اپنی صحیح کے حوالے سے، تو امام بخاری کا احتیاط تو ابن حبان سے کہیں فوق اور کہیں بڑا ہوا ہے۔ اس لیے امام بخاری کے بارے میں یہ کس طرح سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ مختلف راویوں سے روایت لیں اور وہ ایسی روایت ہو جو ان کی ضعیف اور ناقابل اعتبار روایتوں میں شمار ہوتی ہو، جس میں اختلاط کا عارضہ اور اختلاط کا شائبہ پایا جاتا ہو۔